بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہسٹوریکل سٹوریز اور میں ہوں سید محمد سیف مدنی۔ ناظرین، 13ویں صدی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی مضبوط بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے سامنے سرنگو ہوتے چلے گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی اور لوگوں کے دلوں میں ان کا ایک ڈر خوف بیٹھ گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک بن گئے، جسے تاریخ نے منگول امپائر کے نام سے یاد کیا۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم منگول سلطنت کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے کہ منگول کون تھے، ان کا رسم و رواج، رہن سہن اور ثقافت کیا تھی، اور چنگیز خان وہ کون تھا اور کس طرح انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، اپنی عظیم سلطنت قائم کی۔ دوستو آئیے شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ منگول کون تھے؟ منگول قوم ایسے خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی جو ماہر گھڑ سوار تھے، مویشی پالنے کے علاوہ تجارت کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اس زمانے میں صرف فوجی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے، مگر منگول ایسا قبیلہ تھا جس کا ہر فرد، ہر شخص ماہر جنگجو اور تیر انداز تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک سردار ہوتا تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا تھا۔ قبائلی ہر صورت میں اپنے سردار کے وفادار رہتے تھے۔ منگول ہر وہ چیز کھاتے جو کھائی جا سکتی تھی، کیونکہ یہ مسلمان تو تھے نہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ منگول کتے کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے اور بھیڑیے ان کے دسترخوان پر زینت ہوتے تھے، اور جب کھانے کو کچھ نہ ملتا تو منگول انسانوں کا خون پینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ اب اگر بات کی جائے مذہب کی تو منگولوں کا مذہب ٹینگری ازم تھا۔ اس میں آسمانی خدا ٹینگری کی عبادت، روحوں اور اجداد کا احترام شامل تھا۔ جب ان کی سلطنت پھیل گئی تو مختلف علاقوں میں مختلف مذاہب اختیار کیے گئے۔ ان کے ہر بڑے سردار کے ساتھ ایک شمن نامی شخص ہوتا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ روحوں کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ دوستوں، اب جب منگولوں کا ذکر ہو اور خمیر کو ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ خمیر منگولوں کی کشید کردہ مشہور زمانہ شراب تھی۔ یہ شراب پی کر وہ شور مچاتے، رقص کرتے اور مخصوص ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنا، ایک دوسرے کو للکارنا ان کے مذہب کا حصہ تھا، جو کہ شمن خود کرواتا تھا۔ ناظرین، منگول قبیلے 20 سال تک ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے رہے۔ آخر کار 27 منگول قبیلے تیموجن نامی ایک سردار کی سربراہی میں اکٹھے ہوئے۔ سن 1162 سے 1227 کے دوران متحد ہو گئے، اور 1206 میں منگولوں نے تیموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا، جس کا مطلب عام طور پر عظیم حکمران یا سارے سمندروں کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے عظیم خان کا لقب بھی دیا گیا۔ منگول اپنے بیٹے کا نام اپنے سب سے بڑے دشمن کے نام پر رکھتے تھے۔ منگولوں کے لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے، اسی طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوتا۔ چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی مورخ جوز جانی نے لکھا ہے کہ وہ بڑی ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا، مگر جوز جانی نے
جنگیز خان کو کسائی کا لقب بھی دیا۔ جنگیز خان کو چین اور مانچو پر فتح حاصل کرنے میں تقریباً 20 سال لگے۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً 2 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھا اور راستے میں انہوں نے ان کے راستے میں آنے والی ہر فوج کو شکست دی۔ آخر کار انہوں نے بحیرہ خزر کے ارد گرد کے پورے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ انہوں نے تقریباً 13,000 کلومیٹر گھوڑوں پر سفر طے کیا۔ کئی تاریخ دانوں نے خیال کیا کہ یہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی جو کہ گھوڑوں پر کی گئی، اور 13,000 کلومیٹر کا سفر گھوڑوں پر طے کر لیا۔ کہ اتنی عظیم سلطنت، اتنی بڑی سلطنت منگول امپائر، اس کو زوال آخر کیسے آیا؟ منگول سلطنت کا زوال ایک یکبارہ واقع نہیں تھا، بلکہ مختلف عوامل کا ملاپ تھا جنہوں نے وقت کے ساتھ اس کی طاقت کم کر دی۔ اقتدار کے حوث کی جدوجہد نے مختلف خانوں کو مقابلہ بازی میں مبتلا کیا اور اتحاد ٹوٹ گیا۔ ایک وقت تھا جب منگولوں کی تلوار دیکھ کر دنیا کانپتی تھی، مگر وقت کی گرد نے ان کے نام و نشان مٹا دیے۔ وہ سلطنت جو بر اعظموں پر حکومت کرتی تھی، تاریخ کے صفحات میں ایک شکستہ داستان بن کر رہ گئی۔ منگولوں نے اپنے وقت میں نہ صرف فتوحات کی بلکہ ایک ایسا نظام قائم کیا جس نے ایشیا سے یورپ تک تجارت، ثقافت اور سیاست پر گہری چھاپ ڈالی۔ آج ہم جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ریاست اور سلطنت کتنی ہی طاقتور، مضبوط کیوں نہ ہو، وقت کے بہاؤ کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ اگر آپ کو یہ ہمارا تاریخی سفر پسند آیا ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اگلی دفعہ کسی اور تاریخی حقیقت کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ والسلام۔